السلام على بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب بل کے دعا امام اعظم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا موٹیو، سب سے بڑا محرک محبت ہے۔ اب یہ محبت چاہے صحیح ہو یا محبت چاہے غلط ہو، لیکن محبت موٹیویشن کے باعث ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی کو
کربلا سے محبت ہو جائے وہ کربلا کے لیے پیدل جائے گا۔ اور سندھ کی ایک جگہ تھی، میں نے خود دیکھا تھا کہ ہم تو اگر اربعین پہ جاتے ہیں، اتنی مہمان نوازیاں، کھانوں کا کھلانا، استقبال کا کرنا۔ سندھ کے شہر ہے ایک حیدرآباد سے آگے ٹنڈولا یار، وہاں پہ ایک مندر ہے، تو جن دنوں میں ہم جاتے تھے تو ہر سال ان کی تقریب ہوتی تھی، تو کئی ہندوؤں کو میں نے دیکھا اپنے گاؤں سے، اپنی بستیوں سے پیدل چل رہے ہیں اور رواں دواں ہیں کس کی جانب؟ اس مندر کی جانب۔ تو محبت انسان کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ باطل کی محبت ہو وہی موٹیویشن ہوتی ہے، حق کی محبت ہو وہی موٹیویشن ہوتی ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جذبہ شہادت رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ کئی ایسے نیشنلسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے سیکٹ کے لیے، اپنے نام کے لیے وہ بھی اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ سیم آپ کو جذبہ نظر آتا ہے۔ مطلب یہ محبت ہے جو انسان کو کہیں سے بھی اٹھا کے کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ آج دنیا کے سب سے بڑے موٹیویٹرز کو آپ نے سنا ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈل انسان، ایک وہ انسان جس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی اس کی زندگی میں کوئی موٹیو نہیں ہے، وہ اس کو بڑے بڑے خواب دکھا کے اس کی موٹیویشن کرتے ہیں۔ وہ گھر سے نکل کے پھر یہاں جاب کرنے جاتا ہے یا بزنس کرنے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے دکھائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے موٹیویشن جنت ہے، اور غلط راستے سے روکنے کے لیے جہنم کو دکھایا جاتا ہے۔ مطلب ایک طرف خوف، ایک طرف خوشی۔ تو اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب اس خوف کی وجہ سے بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چیز پسند بھی ہوتی ہے، لیکن اتنا جہنم کو دکھایا جاتا ہے بندہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی حرکت، سب سے بڑی چیز جو ہمارے وجود میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس چیز سے محبت کرتا ہے اور کس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت کرو گے تو اس چیز سے دور ہو جاؤ گے، محبت کرو گے تو اس چیز کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو مجلسوں کے ذریعے ہم دشمنان اہل بیت کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو آپ ان سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ اور ذکر اہل بیت کر کے ان کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو آپ ان سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے محبت کرنی کس سے ہے۔ اب دنیا میں اتنی اچھائیاں ہونے کے باوجود کوئی انسان شمر کیوں بنتا ہے؟ کوئی انسان یزید کیوں بنتا ہے؟ یہی قرآن ہے جو حبیب ابن مظاہر نے سنا، اور یہی قرآن ہے جو یزید نے سنا۔ وہی کلام امام حسین حر بھی سن رہا ہے، اور وہی کلام امام حسین شمر بھی سن رہا ہے۔ جناب سیدہ کا خطبہ فتح کیا، اس دربار میں وہ ساری عورتیں بھی سن رہی ہیں، وہ سارے مرد بھی سن رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خطبہ سن کے کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی قمبر بنا، کوئی مقداد بنا؟ لیکن اسی کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے زبان سے سنا تھا کہ نبی خدا ہر روز اس دروازے پہ جاتے ہیں اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کا سلام دے کر آتے ہیں، اور اسی دروازے پر یہ لوگ آگ لے کر جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا موٹیو ہے ان کے وجود میں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو در سیدہ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور جاتے جاتے جب خود بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ جملے کہہ کر جاتے ہیں، اے کاش میں نے زندگی میں یہ کام نہ کیا ہوتا۔ اس وقت وہ کام کیوں کر رہا تھا؟ اور مرنے کے وقت یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آگ نہ لگائی ہوتی؟ اس وقت وہ بے احترامی کیوں ہو رہی تھی؟ اور بعد میں جا کے پھر وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ معافیاں مانگ رہے تھے۔ یہ بالکل قصہ سیم ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ جوانی جب اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو بندہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، لالچ پہ لالچ، حسد پہ حسد۔ لیکن جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ کی دربار میں آ کے یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ انی کنت من الظالمین، اے خدا میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے بڑا گناہ کیا۔ یہ پچھتاوا اس جوانی کے وقت میں کیوں نہیں آ رہا تھا جو آج بڑھاپے میں آ رہا ہے؟ مطلب اس وقت جو چیز مجھے چلا رہی تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، اس کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ کرتے وقت میں نے اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھا تھا۔ حکومت کا عشق اتنا زیادہ تھا کہ سیدہ کے دروازے کا جلنا بھی ان کو نظر نہیں آیا۔ اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ تھی کہ قتل جناب سیدہ بھی ان کو نظر نہیں آیا۔ رائے کی حکومت سے اتنا عشق تھا
کہ سر حسین بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. تب امام نے فرمایا جس محبت میں تو میرا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہے یہ حسین تجھے بتا رہے ہیں کہ رے کی حکومت تو دور اس رے کی سرزمین کے گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. تو سب سے اہم ترین چیز ہے، یعنی اتنی سینسیٹیو ہے کہ اگر دل میں آ گئی، دل کے اندر بسیرا اس محبت نے کر لیا، پھر انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا. بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا، خدا نہ خواستہ کسی کو کسی غلط بندے سے محبت ہو جائے، عشق مجازی ہو جائے، کتنی خودکشیاں لوگ کرتے ہیں محبت کی خاطر. کئی ایسے بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے آپ نے ایکٹر ایکٹریسز دیکھی ہوں گی، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، فالوورز ہیں، ملینز آف فالوورز ہیں، پتہ چلتا ہے بندے نے خود کو کمرے میں پھانسی لگا دی یا گولی لگا دی. کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ اس کی رینکنگ نیچے آ رہی تھی، اور اتنی محبت اس رینکنگ کے چکر میں چلا گیا تو سمجھا کہ اگر یہ چیز میری زندگی سے چلی گئی تو گویا میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کسی انسان کے جانے پہ خود کو مار دیتے ہیں، مال کے جانے پہ خود کو مار دیتے ہیں. تبھی خدا نے خودکشی کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اور ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ خود کو کس کے لیے مار رہا ہے؟ محبت دنیا کے لیے مار رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ شہید کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود کو راہ خدا کے لیے قربان کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک چیز ہم نے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا وجود یہ جو چل رہا ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے کچھ کوڈنگز کی ہوئی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ آٹومیٹیکلی ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے، نہیں. اور اس وجود کو چلانے کے لیے خدا نے شریعت کو بنایا ہے. اگر عقل انسان وحی پروردگار عالم کے ساتھ متصل نہ ہو تو انسان مینٹلی پاگل ہو جائے. ہمیں سکون کیا دیتی ہے؟ وحی دیتی ہے. مثلا صبح سے شام تک انسان خدا کو ڈھونڈتا رہے، کہاں ملے گا اس کو خدا؟ سوچتا رہے کائنات کیسے بنی، درخت کیسے بنا، میں کیسے بنا، یعنی سوچ سوچ کے انسان پاگل ہو جائے گا. ہمیں آ کے کون سپورٹ کرتا ہے؟ وحی پروردگار عالم سپورٹ کرتی ہے. کئی ایسے کویشچنز جو تلاش کے باوجود بھی اس کے آنسر ہمیں کبھی نہیں ملنے والے، لیکن آنسرز کون دیتا ہے؟ وحی قرآن. تو عقل جب وحی سے متصل ہو، وحی عقل پروردگار عالم ہے. یہ جو برین ہے یہ ہمارا ہے، اس کو ہم نے متصل کرنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ وحی پروردگار عالم کے ساتھ. پھر زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب کس کو پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بندہ دن رات سوچتا رہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ پتہ ہی نہیں. جو مر چکے ان سے تو مل نہیں سکتا. کئی تو ہم سے آ کے پوچھتے مولانا قبر میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بندے خدا میں تو مرا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. مر بھی جاؤں گا میں تجھے بتاؤں گا کیسے؟ اتنا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انسان مرنے کے بعد کہ کوئی کنیکشن نہیں. ایسے سمجھو آپ کی موبائل میں واٹس اپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے تو ہر چیز چلے گی. اور یہاں پہ نیٹ گیا، لاکھ کوشش کر لو نمبر سارے ہوں گے، ملے گا کوئی نہیں. روح کا تعلق بالکل اسی طرح ہے. جو بندہ مر جاتا ہے سمجھو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈس کنیکٹ. اب اس کے پاس نیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکے. کبھی کبھی عالم خواب میں وہ بندہ نظر آ جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچانک ایک کنیکشن بنتا ہے اور اچانک وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. مطلب مرضی الہی ہے، کوئی آئے کوئی جائے. اب بندہ دن رات سوچتا رہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. جب اس کو آنسرز نہیں ملیں گے واقعا میں کہاں جاؤں گا. اصلاً یہ خیال انسان سوچے کہ مطلب میں مر جاؤں گا اس کے بعد دی اینڈ ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو انسان کہے گا میں دنیا میں آیا کیوں؟ محنت کس کے لیے کروں؟ گھر کس کے لیے بناؤں؟ اتنی عبادتیں اتنے روزے کس کے لیے کروں اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے؟ تو ہمیں سکون کس نے دیا؟ وحی پروردگار عالم نے. سکون کس نے دیا؟ کلام معصومین نے دیا. سکون کس نے دیا؟ اہل بیت نے دیا. تو وحی انسان کی عقل کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے. وہ آپ کے اندر ٹھہراؤ کو پیدا کرتی ہے، آپ کے وجود میں سکون کو پیدا کرتی ہے. تو یہ وجود جو ہمارا چل رہا ہے یہ سمجھو کہ خدا نے جتنے رولز بنائے ہیں کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہو اور آپ اسے میڈیکلی حلال پروف کر سکو. خنزیر کا حرام ہے،
جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس کے گوشت پہ ریسرچ کیے سارے کیا کہتے ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مطلب میڈیکلی آپ نہیں بتا سکتے کہ جس کو اسلام نے حرام کیا بتاؤ میڈیکلی یہ ہیلدی فوڈ ہے. نہیں. اسلام نے کہا شراب حرام ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو. تو الکوہل ایک بیماری کی قسم ہے. جتنی بھی کڈنیز کی بیماریاں ہوتی ہیں ہماری کنٹریز میں کم ہے، ویسٹرن ورلڈ میں کڈنی کی بیماریاں زیادہ ہیں. ہر ایک چھوٹا چھوٹا حکم اسلام جو خدا نے بولا ہے، بھائی گوشت تو گوشت دینا، وہ انسان کا گوشت دو، وہ بکری کا گوشت دو، وہ کسی شیر کا گوشت دو، میٹ تو میٹ ہوتا ہے. اب اس میٹ میں ایسا کیا ہے جو اللہ کہتے ہیں حلال ہے؟ اس میٹ میں ایسا کیا ہے جو اللہ کہتے ہیں حرام ہے؟ کہ بکری کا گوشت حلال ہے. اب ایک بندہ کہے میں شیر کھاؤں گا، شیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ گوشت تو گوشت جیسا ہے نا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حلال حیوان ہیں وہ ویجیٹیرین ہیں. جتنے حلال حیوان ہیں ویجیٹیرین ہیں. کوئی بھی حلال حیوان گوشت نہیں کھاتا. اور جو حلال حیوان نہیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں. گوشت کھانے سے انسان کے وجود میں ایک تو گوشت کا شکار کرنے کے لیے بندے کا درندہ ہونا ضروری ہے. سنگ بلی چاہیے ہوتی ہے نا کہ شیر ہرن کا بچہ بھی ہرن سے چھین کے لے جائے اور اسے کھا جائے. تو انسان بھی دیکھتا ہے تو دل تھوڑا کانپ اٹھتا ہے کہ کس طرح چیرتے ہیں، کس طرح پھاڑتے ہیں. ایک درندگی چاہیے ہوتی ہے. جو گوشت کھانے والے حیوان ہیں ان میں رحم نہیں ہوتا، بے رحم ہوتے ہیں، درندہ ہوتے ہیں. اب فرمایا جو وہ کھا رہا ہے، جو اس کی نیچر ہے، وہ ساری عادتیں، وہ سارے جینز اس کے گوشت کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اب وہی گوشت تو کھائے گا تو تیرے اندر بھی کیا پیدا ہو جائے گی؟ درندگی پیدا ہو جائے گی. جو صفات حیوانوں کے اندر ہیں وہ صفات آتی ہیں. اب کبوتر کھاؤ گے کبوتر کی صفت آئے گی، 100% ہے. مرغی کھاؤ گے مرغے کی صفت آئے گی. اور کیوں معصوم نے فرمایا کہ کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھو، حیوان سے انسان سیکھے. کچھ کو دیکھ کے سیکھو، کچھ چیزوں کو کھا کے شاید وہ عادتیں ہمارے وجود میں آ جائیں. کہ مولا کیا سیکھیں؟ فرمایا غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو. بعض لوگوں کی غیرت مرغے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے. مرغا آپ نے دیکھا ہے اس کی مرغی کے قریب کوئی ہے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، مدار ہے کہ کوئی دوسرا مرغا اس کی مرغی کے پاس ہے. لیکن انگریزوں کو آپ دیکھیں گے کہ مرغے جتنی بھی غیرت نہیں ہے. کا پیار اگر سیکھنا ہے، محبت اگر سیکھنی ہے تو کبوتر سے سیکھو. پھر وہ نہیں کہ مرغے سے سیکھو. پیار کس سے سیکھو؟ کبوتر سے سیکھو. حیات الحیوان کتاب ہے، اس میں ایک ایک حیوان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ کس حیوان سے تو نے کیا، مطلب کائنات کی جز جز میں ہر چیز میں خدا نے تمہارے لیے کیا رکھی ہیں؟ تعلم رکھا ہے. ہر چیز تمہارے لیے کچھ نہ کچھ وہ چیزیں تمہیں سکھاتی ہیں تاکہ تو اپنے وجود کو کیا کرتا رہے؟ ڈیولپ کرتا رہے. کوا حرام ہے لیکن کوے سے چند چیزیں سکھا کرو. وہ تو ہم کراچی والوں کے لیے اور تنزانیہ والوں کے لیے شاید مشکل ہے. صبح سویرے اٹھنا کوے سے سیکھو، شام جلدی گھر جانا کوے سے سیکھو، اور حیا کوے سے سیکھو. کوا جب اپنی کوی کے ساتھ ہوتا ہے کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے، اس کے اندر حیا ہوتا ہے، اس کے اندر شرم ہوتی ہے. لیکن گدھے میں دوسرے حیوانوں میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی. بھینس لے لے، دوسرے حلال حیوان بھی لے لیں، ان میں کسی میں کوئی شرم نہیں ہوتی. کوے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شرم ہوتی ہے. خنزیر دنیا کا سب سے کم غیرت ترین حیوان ہے. اس کے گوشت کے اندر کچھ بھی نہ ہو. آپ بولے مولانا شاید دوسرے حیوان بھی ہیں جن کے اندر غیرت کم پائی جاتی ہے، لیکن اس کا جو کھانا ہے وہ سارا غلاظت ہے. یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت نوح نے سارے حیوانات کو اپنی کشتی پہ سوار کیا، اور ظاہر کشتی نوح کتنے مہینے سمندر میں چلتی رہی تب جا کے اس کو کوئی کنارہ ملا. تو حضرت نوح نے ہر قسم کے حیوانات اس کشتی پہ سوار کیے تھے. اب انسان بھی تھے، حیوان بھی تھے، تو لہٰذا وہ سارے حیوان جب کشتی کے انڈر گراؤنڈ تھے تو ان حیوانوں کی کیا ہوتی تھی؟ گندگی وہاں پہ ہوتی تھی، بدبو ہوتی تھی. اب سارے لوگ کشتی میں، بیماریاں ہونی تھی. تو حضرت نوح نے کہا پروردگار اس گندگی کا کیا کیا جائے؟ تو فرماتے اس وقت خدا نے کس کو بنایا؟ خنزیر کو بنایا. کہ وہ خنزیر آتا تھا وہ سارے حیوانوں کی گندگیوں کو کھاتا تھا.
اب جس کا میٹ بنا ہی گندگی کے ساتھ ہو، تبھی خدا نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ ورنہ خدا کو کیا ہے، بکری کھانے دے رہا ہے، گدھا مثلا یا دوسرے حیوانات کو کسی کو مکروہ قرار دیا، کسی کو حلال قرار دیا، کسی کے گوشت کو زیادہ پریفر کیا کہ اس کو کھایا کرو، یہ تمہارے وجود کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو خدا نے جتنے رولز بنائے ہیں انسان کی بہتری کے لیے بنائے ہیں اور انسان کی فطرت کو بچانے کے لیے بنائے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم، جذبہ محبت خدا نے ہمیں دیا ہے، جذبہ عشق خدا نے ہر کسی کو دیا ہے۔ بھوک ہر کسی کے اندر ہے، پیاس ہر کسی کے اندر ہے، شہوت ہر کسی کے اندر ہے، غضب ہر کسی کے اندر ہے، غصہ ہر کسی کے اندر ہے، قوہ خیال ہر کسی کے اندر ہے، امیجنیشن کا پاور ہر کسی کے اندر ہے۔ لیکن میں نے اس امیجنیشن کو کہاں یوز کرنا ہے، میں نے اس غصے کو کہاں اپلائی کرنا ہے، میں نے اس محبت کو کس کے لیے رکھنا ہے، میں نے اس نفرت کو کس کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ پروردگار عالم بتائے گا کہ میری زندگی اس صراط مستقیم پر اگر چلنی چاہیے تو یہ جو طاقتیں اور پاورز خدا نے مجھے دی ہے، میں نے ان پاورز کو پوزیٹیو وے میں یوز کرنا ہے۔ اب محبت کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، یہ مقام جستجو ہے کہ انسان تلاش کرے واقعاً میں کس کا عاشق بنوں۔ تو کہا رجوع کرو اپنی نیچر، اپنی فطرت سے۔ بائی نیچر، فطرتاً اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جسے کنجوس اچھا لگتا ہو؟ آپ کنجوس خود ہوں گے، لیکن کنجوس اچھا کسی کو نہیں لگتا۔ بندہ کہتا ہے میں خود کنجوسی کروں لیکن پوری دنیا میرے ساتھ کیا کرے؟ سخاوت کرے۔ یہ جو عشق سخی آپ کے وجود میں کس نے ڈالا ہے؟ یہ بلٹن پروگرامنگ ہے جو خدا نے آپ کی ہوئی ہے، جسے فطرت اسلام بولا جاتا ہے۔ یہ بلٹن محبت ہے جو خدا نے آپ کے اندر شروع دن سے ڈالی ہوئی ہے کہ لوگ عراق جاتے کہتے ہیں مولانا عراقی بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے سخی ہیں، تو سخی سے کیا ہو جاتا ہے؟ عشق ہو جاتا ہے۔ آج تو کوئی بندہ دیکھا کہ مجھے کنجوسوں سے بہت پیار ہے، کوئی بندہ نہیں کہتا۔ چھوٹے سے بچے سے پوچھو بیٹا کون اچھا لگتا ہے، کہ وہ جو سخاوت کرے۔ تبھی فرمایا مومن کی صفت ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ ہر بندے کو سخاوت اچھی لگتی ہے۔ اب ہر بندے سے مطلب یہ نہیں کہ شیعہ، سنی، بریلوی یا حنفی یا کرسچن یا ہندو یا سکھ، نہیں، کوئی بھی ہو، انسان ہوگا اسے سخی اچھا لگے گا، بھلے چاہے وہ دنیا کا نمبر 1 کنجوسی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایک عشق ہے، وہ عشق سخاوت ہے، اسے سخی اچھا لگتا ہے۔ اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے ظالم سے پیار ہو؟ کسی کو ظلم سے پیار نہیں ہوتا۔ ہر بندہ ظالم سے نفرت کرتا ہے۔ پھر آپ بولو گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا ان سے محبت کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ اسے ظالم سمجھتے نہیں ہیں۔ کئی ایسے میں آپ کو شیعہ دکھا سکتا ہوں جو پہلے شیعہ نہیں تھے، بعد میں کنورٹ ہوئے، پہلے جن سے محبت کرتے تھے اب انہی سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ کہ جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زهوقا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل بھی اپنے اوپر لباس حق پہن لیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ پورا کوفہ انتظار کر رہا تھا امام حسین کا، خط لکھے تھے 18,000 سے 21,000 خط لکھے ابھی عبداللہ حسین کو، اور مولا حسین راستے میں تھے، آ رہے تھے، پورا کوفہ انتظار میں ہے۔ اب پچھلا زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ ہر بندہ امام حسین کی شکل کو جانتا، نام جانتے تھے حسین ابن علی۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ فلاں کی شکل کیا ہے، پہلے نام تھا، امام حسین آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ دیکھو یہ دشمن کی اسٹریٹجی۔ دشمن کسی بھی معاشرے میں ان ہونے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے، پھر اسی محبت کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے؟ ان ہو جاتا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے بچوں کے دلوں میں ایک محبت کو ان کرتا ہے، پھر اسی محبت کے اکارڈنگ آپ کے معاشرے میں ان ہوتا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ بیچنا شروع کرتا ہے۔ یہ پوری مارکیٹنگ کی جو بیک ہے وہ اسی پر ہے۔ پہلے چیز کی محبت کو پیدا کرو، پھر اس پروڈکٹ کو بیچنا شروع کرو۔ اگر محبت ہوگی تو آپ اس چیز کو خریدنے چلے جاؤ گے۔ بھائی علم وہی خریدے گا نا جو شیعہ ہے،
کوئی سنی دیکھا ہے علم خریدے؟ کوئی وہابی دیکھا ہے علم خریدے؟ کوئی مسلم دیکھا ہے بت خریدے؟ تو بت بنانے والے کو بھی پتا ہے کہ میں نے کس چیز کو کس کے لیے بنانا ہے۔ ہم پاکستان میں جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو سگنل پہ جب گاڑی رکتی ہے تو فقیر خیرات مانگنے آتے ہیں، اور فقیر بھی بڑا تیز ہے، تو پہلے گاڑی میں دیکھتا ہے، سر پہ امامہ دیکھا تو سمجھ جاتا ہے شیعہ ہے، اور امامہ نہ بھی ہو، بندہ نارمل لباس میں، اور گاڑی میں کوئی لاکٹ لٹک رہا ہو جس پہ یا علی مدد لکھا ہو یا حسین لکھا ہو، اب فقیر سمجھ جاتا ہے کہ بندہ کون ہے، شیعہ ہے۔ اب شروع کرتا ہے، اللہ کے نام پہ دے، مولا تجھے نوازیں گے، پنجتن کے صدقے میں دے، امام حسین تجھے تمہاری بچوں کی عمریں دراز کرے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے امام حسین کا نام لے رہا، اس نے پہلے آپ کی محبت کو دیکھا اور محبت کے اکارڈنگ بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اب کیونکہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، آپ نے کچھ نکال کے دے دیا۔ اب ہماری گاڑی گزر گئی، پیچھے سے گاڑی آئی جس میں بڑی داڑھی والا بندہ تھا اور مونچھیں تھی نہیں، ہاں، اسے بولے گا کہ پنجتن تجھے نوازیں علی کے صدقے میں، وہ اسے کہتا اللہ کے نام پہ دے، اللہ تجھے نوازے۔ ہاں، اب فقیر کو بھی پتا ہے کہ مانگنا کیسے، وہابی کے سامنے وہ جملے نہیں بولنے جو شیعوں والے ہیں، اور شیعوں کے سامنے وہ نہیں بولنے جو وہابیوں والے ہیں۔ مطلب فقیر کو اتنا سینس ہے، وہ چیک کرتا ہے آپ کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے، تو کیا دشمن کے دل میں سینس نہیں کہ ہم لوگوں کو راستے سے کیسے شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ کیا کرتا ہے، تمہارے صدور میں وسوسوں کو پیدا کرتا ہے، اس میں انس بھی شامل ہیں، اس میں جن بھی شامل ہیں، یہ تمہارے سینوں میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اب سینے میں غلط محبت چلی گئی، ڈیمانڈ پیدا ہو جائے گی نا، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے، آپ اسی چیز کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہو۔ یہی کمال دشمن ہے، پہلے چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو فرمائے دشمن سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کس چیز کی محبت ہے۔ لشکر امام حسن بڑے بڑے اکابر تھے، ابن عباس کا بھائی ہے، امام کو دھوکہ کس نے دیا، کہتے اپنوں نے دیا نا، ابن عباس کا بھائی ہے، کہتے ہزاروں درہم کی آفر دینے کے بعد امیر شام کے لشکر میں چلا گیا، امام حسن کو چھوڑ دیا۔ اب پورے کوفے کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ہے۔ ابن زیاد کیسے ہیں نو، نفرت کرتے ہیں یزید سے اور آل یزید سے، اور نفرت کرتے ہیں یزید کے سپاہیوں سے۔ شہر میں ان ہوگا تو ابن زیاد مارا جائے گا۔ عجیب میں تاریخ کے جملے کہتے ہیں 4 یا 6 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد آیا، ایک طرف جناب مسلم ابن عقیل 9000 کا لشکر ان کے سر کے پیچھے کھڑا ہے، ایک طرف ابن زیاد 6 لوگوں کے ساتھ آیا اور پورے کوفے کو اس نے فتح کر لیا۔ 6 لوگوں کے ساتھ آیا کیسے؟ زیاد بن کے نہیں آیا، حسین بن کے آیا، لباس امام حسین پہنا اس نے، چہرے پہ نقاب لگایا، پورا کوفہ ابن زیاد کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے استقبال کرنے لگا کہ علی کے بیٹے آ گئے، فرزند علی آ گئے، کاندھوں پہ اٹھا کے استقبال کر رہے ہیں۔ اور جا کے سیدھا مسجد میں جا کے ممبر پہ جا کے ابن زیاد کو بٹھا لیا، اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ابن زیاد نے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو لوگوں کو پتا چلا جسے ہم حسین سمجھ رہے تھے وہ حسین نہیں ہے۔ امام شناسی جب انسان کے دل میں نہ ہو نا، دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اور کس وجہ سے ان سب کو ابن زیاد نے ان کے وجود پہ ایک رعب و وحشت پیدا کی، وہ ساری اسٹڈی کر کے آیا تھا۔ ایک تو حسین سے محبت ہے، دوسرا یہ کہ حسین سے بھی محبت ہے، لیکن حسین سے زیادہ کوفیوں کو اپنی جان اور مال سے محبت ہے۔ مطلب حسین سے عشق تو ہے لیکن اتنا عشق نہیں کہ یہ ہر چیز قربان کر دیں۔ اور وہاں پہ ایک جملہ کا ابن زیاد نے عربی میں، کہ جب آپ گندم کی فصل لگاتے ہو فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، مکئی کی فصل ہو، گندم کی فصل ہو، فصل جب تیار ہوتی ہے نا، اب کہتے ہیں کہ وقت ہے کہ اس فصل کو کیا کیا جائے، کاٹا جائے۔ اب مسجد چھکا چھک بھری ہوئی ہے، ہزاروں لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابن زیاد نے سب کے سروں کو دیکھا، کہا میں ایسی فصلوں کو دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ سارے سر تیار ہے کہ میری تلوار سے کیا ہوں، کاٹے جائے۔ کہتے ہیں ایک سناٹا پوری مسجد میں چھا گیا۔ پھر اس نے بولنا شروع کر دیا کہ جو حسین کی مدد کرے گا بچوں کو ماروں گا،
عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا. اگر کسی کے پیٹ میں بھی بچہ ہے اس کا شکم بھی پارا کر کے اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا. ایسا خوف ان کے وجود میں پیدا کیا کہ ان سب نے امام حسین کا کیا چھوڑ دیا؟ ساتھ چھوڑ دیا. یہ وہ دشمن کی اسٹریٹجی ہے. وہ پہلے تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. اگر قلب خالی ہے تو محبت کو بھرنا شروع کر دیتا ہے. محبت آ گئی تو آپ نوکر بن جاؤ گے نا. یہ ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں غلامی تھی کہ ہاتھوں میں زنجیر لگاؤ اور بندے کو اپنا غلام بناؤ. آج وہ زمانہ چلا گیا. آج ماڈرن سلیوری. آج ہمیں غلام بنایا جاتا ہے یوٹیوب کے ذریعے, غلام بنایا جاتا ہے فیس بک کے ذریعے, غلام بنایا جاتا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے, غلام بنایا جاتا ہے انسٹاگرام کے ذریعے. ایسی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے جن کی محبتیں اور لاکھ حسرتیں ہمارے وجود میں چلی جاتی ہیں. انسان انہی محبتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں مثال دی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی تھیں. ان فلموں میں بڑے بڑے ایکٹر بن جاتے ہیں. اب ایکٹر کو دیکھ دیکھ کے ایکٹر کا کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے. بندہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہا ہے. فلاں ایکٹر سے شادی کرنی ہے, کبھی سرحد پار کر کے وہاں جا رہا ہے. ایسے ایسے لوگ جو بڈھے ہو گئے لیکن کئی ایکٹر سے اس کے فوٹو لگائے ہوئے ہیں. یعنی دیکھ دیکھ کے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ عشق پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی. اب اگر کوئی بندہ پسند آ گیا, اب یہ بندہ پورے معاشرے کو کیش کر سکتا ہے. اب وہ جو پہنے گا اس کا لباس مجھے پسند, وہ جو کھائے گا وہ چیزیں مجھے پسند. اب انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنا شروع کر دیا. تبھی اگر کوکا کولا اور پیپسی کو بیچنا ہو آپ سے تھوڑی بکوائیں گے, وہ بڑے ایکٹر کے ہاتھ میں دیں گے, ایکٹر پیے گا, آپ کا بچہ دیکھے گا. اب جتنے بچے چھوٹے چھوٹے فٹ بال کھیلتے ہیں بڑے شوقین ہیں, اب انہوں نے فٹ بالر کے ہاتھ میں اگر ایک کوک دے دی, فٹ بالر اگر کوئی واچ پہن لے گا, فٹ بالر اگر کوئی شرٹ پہن لے گا, فٹ بالر اگر کوئی خاص قسم کا بوٹ پہن لے گا, تو وہ جتنے بھی اس کی فین فالوئنگ ہے وہ سب کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ وہی بوٹ خریدنا شروع کریں گے, وہ شرٹ خریدنا شروع کر دیں گے, وہ چیز کھانا شروع کر دیں گے. مطلب پہلے اسے سیلیبریٹی بنایا, اس کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی, اس محبت کے بعد پروڈکٹ کو بیچنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. تو اصل یہ خطرناک معاملہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اغیار کی محبت چلی جائے. اگر غیر کی محبت چلی گئی تو میری پوری زندگی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. تبھی فرمایا کہ اپنی نسلوں کو سکھاؤ محبت اس سے کریں جو لاحق محبت ہو. کبھی ایسے انسان سے محبت اور عشق نہ کریں جو لاحق محبت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے دوستوں کے اندر بھی دیکھ لیں, یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہو, کالج جاتے ہو, دیکھ لو, ہاں مختلف قسم کے بچوں نے حلیے بنائے ہوتے ہیں. بالوں کے حلیے الگ, کپڑوں کے حلیے الگ, مختلف قسم کے. کسی نے دھاگے پہنے ہوں گے, شیعہ ہوگا تو کڑا پہنا ہوگا, سنی ہوگا تو یہاں تو نہیں پتا, کوئی کسی نے سبز پگڑیاں پہنی ہوں گی, کوئی ایکٹر کا فالوور ہوگا, کوئی بالی ووڈ کا فالوور ہوگا, مختلف قسم کے. کسی عورت نے حجاب کیا ہوا ہے, کسی نے ساڑی پہنی ہوئی ہے, مختلف لوگ. یہ شکلیں کیوں مختلف ہیں؟ یہ لباس کیوں مختلف ہیں؟ اس کا تعلق محبت سے. وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے حلیے کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے. کئی ایسے شیعہ بچے ہم نے دیکھے, حلیہ شیعوں والا لگتا ہی نہیں ہے, تو شیعہ لیکن دل میں محبت کسی ایکٹر کی, کسی فٹ بالر کی ہے. جو وہ پہنتا ہے یہ پہننا پسند کرتا ہے. اسے بھی نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اپنے عشق اور اپنی محبت کو کیا کرتا جا رہا ہے؟ فالو کرتا جا رہا ہے. جوانوں کے بال دیکھیں کبھی کوے کی طرح اوپر, مرغا اسٹائل, پتہ نہیں کون کون سے اسٹائل بالوں کے آگے. اب اس سے پوچھو تم نے ایسا کیوں کیا ہے, کوئی آنسر نہیں ہے. ایک ورڈ یوز کرتے مولانا, فیشن ہے. فیشن کون سی بلا ہے؟ فیشن کا کریٹر کون ہے؟ فیشن کو بناتا کون ہے؟ کبھی کپڑے ڈھیلے, کبھی کپڑے ٹائٹ, کبھی کپڑے پھٹے ہوئے. یعنی کوئی بھی ہمارا ایکشن عقلانی نہیں ہوتا. میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں کہا کہ آج سے 70 ایئرز اگو اگر کوئی بندہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کہتے کہ مہدی سینٹر میں چندہ جمع کریں, بندہ غریب ہے, ہاں اس کو کوئی اچھا سا کپڑا لے کر دے, پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہے. لیکن آج بلینروں کے بچے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, عیب نہیں لگتا, برا نہیں لگتا.
کیونکہ وہ کسے فالو کر رہا ہے؟ فیشن. فیشن امام بن چکا ہے، فیشن نبی بن چکا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں رسول خدا کی سنت ہے، یہ فیشن سمجھو ایک نیا ورڈ ہے. کس فیشن کس کی سنت ہے؟ امام کی یا نبی کی؟ فیشن سنت ہے سیلیبریٹیز کی. اب وہ سیلیبریٹی چاہے فٹ بالر ہو، چاہے ایکٹر ہو، چاہے سنگر ہو، فیشن وہ جو پہنتا ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے فیشن شوز جو ہوتے ہیں ان میں وہ کون کرتا ہے؟ کوئی سنگر، کوئی ایکٹر، کوئی فٹ بالر. کیونکہ اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. فین فالوئنگ کا مطلب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے بت بنا دیا ہے، وہ ان کے دلوں میں امام بن گیا ہے. یہ ڈیلی آیت الکرسی پڑھتے ہو کہ اولیاء الطاغوت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور میں لے کر آتا ہے. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور کی محفل سے نکال کر یہ اولیاء طاغوت ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں. یہ آج علل اعلان طاغوت کی حکومت ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے اندر طاغوت کی حکومت ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں طاغوت کی حکومت ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں. معصومین فرماتے کوئی بھی کام کرو دلیل عقلانی ہونی چاہیے یا دلیل شرعی ہونی چاہیے. لباس کیوں پہنا مولانا؟ عقلن یہ تھا، یا معصوم نے یہ فرمایا. یہ کام کیوں کیا مولانا؟ میری لاجک یہ بول رہی ہے، عقل یہ بول رہا ہے. جہاں پہ دلیل ختم ہو جائے اور لفظ یہ آ جائے کہ یہ فیشن ہے، اس کا مطلب تو پیرو امیر المؤمنین نہیں ہے، تو پیرو طاغوت ہے. یہ وہ امام حسین کا جملہ ہے کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے. یہ مزہ لیتے ہیں، جس طرح بعض لوگ چالیاں کھا کے مزہ لیتے ہیں، پان کھا کے مزہ لیتے ہیں، چنگم چبا کے مزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ مزہ لیتے ہیں، ہمارا نام لے کے مزہ لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کے مزہ لیتے ہیں. لیکن روح دین جس کو انہوں نے فالو کرنا تھا، جس کا اثر ان کے وجود کے اندر نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آتا. یہ کہتا ہے میں اللہ کا ماننے والا ہوں، لیکن جن کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے وہ اولیاء طاغوت ہیں. جن کو دیکھ کے کپڑے پہنتا ہے، جن کو دیکھ کے بال بناتا ہے، جن کو دیکھ کے اپنی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے. کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ واقعاً میرے امیر کو، میرے امام کو، میرے آقا کو کیا پسند ہے. کبھی اس نے نہیں سوچا کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، لیکن یہ سلم میرے وجود میں کہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا. یہ وہ جہالت ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ وہ ماڈرن سلیوری ہے، یہ نئی دنیا کی غلامی ہے. پہلے یہ تھا کہ غلام بنانے کی زنجیر باندھ کے بندے کو کھینچا جاتا تھا، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ زنجیریں باندھنے کی ضرورتیں نہیں ہیں. محبتوں کی زنجیروں نے ہمیں ان کا غلام بنا دیا ہے. غلط محبتیں ہمارے دلوں میں. اب وہ محبت کسی کھانے کی ہو، وہ محبت کسی شخص کی ہو. مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. آیت اللہ العظمی انصاری بہت بڑے عالم دین و مرجع. بیوی نے کہا کہ شادی ہے کسی خاتون کی، اب لہٰذا مجھے کچھ جیولری لے کر دو. اب وہ مجتہد ہیں جن کے اکاؤنٹس میں یا جن کے پاس ملینز آف ڈالرز خمس کی مد میں آتے تھے، لیکن گھر میں بیوی کہتی مجھے جیولری لے کر دو، کہتے پیسے نہیں ہیں. سردی کا موسم آنے والا تھا، انصاری جورابیں سیتے تھے اور سردیوں کے موسم میں ان جورابوں کو بیچتے تھے. تو کہا 1 مہینہ ٹھہر جاؤ، یہ چیزیں میں نے بنا کے رکھی ہیں، سردیاں آئیں گی لوگوں میں بیچوں گا، کچھ پیسے آئیں گے تو میں کچھ چیزیں خرید کے دے دوں گا. اور عورتیں جب ضد کرتی ہیں تو لمان والحفیظ، وہ چاہے مجتہد کی بیوی کیوں نہ ہو، نیچر ایک ہے نا. بچہ کسی کا بھی ہو، مجتہد کا بچہ ہو، عالم کا بچہ ہو، جاہل کا بچہ ہو، بچے کی نیچر بچے والی ہوتی ہے. کہ نہیں چاہیے. عورتیں کیا بولیں گی، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب لیکن کیونکہ مجتہد کی بیوی ہے تو مجتہد کے ساتھ رہ کے نالج بھی تو تھا نا اس کے پاس. کاغذ انصاری ایک سلوشن دیتی ہوں. کیسا سلوشن؟ کہ جورابیں وغیرہ جو آپ نے بنائی ہیں بیچو گے، کتنا پیسہ آئے گا، کتنا آ جائے گا؟ کہ اتنا پیسہ قرضے کے طور پر
خمس سے نکالو اور مجھے وہ چیزیں لے کر دو، اور جب سردیاں آئیں گی 1 مہینے کے بعد بیچ کے وہ پیسہ وہیں پہ واپس رکھ لینا۔ کشرن حرام ہے، اگر انسان نے کہا نہیں حرام تو نہیں ہے، قرضے کے طور پہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو کہا پھر جلدی جائیے لے کے آئیے، پرسوں شادی ہے۔ بیوی خوش، آغا انصاریان گئے اپنے آفس کی طرف، دروازہ کھولا، تجوری کا دروازہ کھولا، پیسے اٹھانے لگے، لیکن صاحب عقل تھے نا، اب دل میں اگر بیوی کی محبت ہوتی تو فوراً پیسے اٹھا کے چلے جاتے، لیکن اس محبت نے رسوخ پیدا نہیں کیا تھا، دل میں سب سے زیادہ محبت تھی تو خدا کی رضایت پروردگار عالم۔ دل میں خیال آیا انصاری جو بیوی 1 مہینہ صبر نہیں کر سکتی، اگر تو مر گیا تو کیا یہ اتنی نیک ہے کہ یہ پیسے واپس رکھے؟ انصاری نے خود کو کہا نہیں، میری بیوی تو ایسی نہیں ہے۔ کہا پھر امام زمانہ کو کیا جواب دو گے؟ کہ انصاری بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے پر اللہ ناراض نہ ہو، یہ پرائورٹی ہے کہ میری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، صرف محبت کرنا تھوڑی ہے، بندے کو راضی کر رہا ہوں یا خالق بندے کو راضی کر رہا ہوں، شیعہ کو راضی کر رہا ہوں یا اس کے امام کو راضی کر رہا ہوں۔ واپس آ گئے، گھر آئے، بیوی نے کہا لے کر آئے پیسے؟ کا نہیں۔ کہ کیوں نہیں لے کر آئے جب شرن حلال تھا؟ کہ اللہ کی بندی اگر میں مر جاؤں تو کون دے گا؟ مجھے تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، 1 مہینہ صبر کرو۔ بیوی ناراض ہو گئی۔ اگر انصاری کہتے میں سو گیا رات کو، صبح سویرے میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، نوک نوک، دروازہ کھولا تو میرا ایک شاگرد پریشانی کے عالم میں۔ آغا انصاری چند منٹ آپ سے بات کرنی ہے۔ بندے خدا اتنا صبح کے ٹائم کا پریشانی کے عالم میں، نیند نہیں آ رہی، بس میں صاحب سے بات کرنی ہے۔ گھر میں لے کر آئے، کیا بات ہے؟ آغا انصاری کل میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، زندگی میں پہلی بار میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہوں کہ شیطان کے ہاتھ میں رسیاں ہیں، اور یہ رسیاں مختلف لوگوں کی گردنوں کے اندر بندھی ہوئی ہیں، کوئی رسی پتلی ہے، کوئی رسی موٹی ہے، کوئی رسی بہت موٹی ہے، اور شیطان ان کو کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ عالم عجیب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گلوں میں رسیاں ہیں اور شیطان کھینچ رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر گلوں میں رسیاں ہیں بھی نہیں، وہ شیطان سے آگے آگے بھی توڑتے جا رہے ہیں۔ آغا انصاری پریشان اس لیے ہوں کیونکہ کئیوں کے گلوں میں پتلی رسیاں تھیں، ایک شیطان کے ہاتھ میں بہت موٹی رسی تھی اور وہ بندھی تھی آپ کے گلے میں، کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آدھے راستے میں آپ رسی چھڑا کر بھاگ گئے۔ تو آغا انصاری نے کہا بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ وہ رسیاں ہیں جو ہماری نسلوں، ہمارے بچوں کے گلوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ آج کون سا گھر ہے جس میں خواتین ڈرامہ نہیں دیکھتی؟ آج کون سا بچہ ہے جو ڈرامہ، جو فلم، جو نیٹ فلکس پہ سیریز نہیں دیکھتا؟ ہاں آپ بولو گے مولانا دیکھنا حلال ہے، حرام ہے؟ حلال ہے۔ یہ حلال اسی طرح ہے جس طرح انصاری والا حلال تھا، لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھنے کے بعد محبت دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 10 بار بھی ایک گاڑی کو دیکھو گے نا اس کی محبت آئے گی، 5 بار بھی ایک گھر کو دیکھو گے نا اس کی محبت آ جائے گی، 10 بار بھی کوئی حسین چہرہ دیکھو گے نا محبت آ جائے گی، 15 بار بھی کوئی حسین آواز سنو گے تو کیا ہو جائے گی؟ محبت آ جائے گی۔ وہ چیز تمہارے دل میں کیا کرتی ہے؟ جگہ بنا دیتی ہے۔ اب میرے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، فرمایا نگاہ حسرت انسان کے دل میں کیا پیدا کرتی ہے؟ غم پیدا کرتی ہے۔ تو فرمایا عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں جسے حاصل نہیں کر سکتا، بار بار دیکھنے سے اس کی محبت آئے گی۔
ایک بچے سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنے گاڑیوں کی، اس نے پوری وہ بنائی تھی، سمجھو اس کے گھر میں گاڑیوں کا شوق تھا اسے، 20 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ شوق ہوتے ہیں ہماری نسلوں میں، کوئی موٹر بائک کا شوقین، کوئی گاڑیوں کا شوقین، کوئی موبائل کا شوقین، سیریز بنا دیتے ہیں لوگ اپنے پاس۔ تو کہا کہ آپ کی موٹیویشن کس وجہ سے ہوئی، اتنی گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں گھر میں؟ کہا میں چھوٹا تھا، میرا باپ غریب تھا، ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے، ایک دن میں اس کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا اور اس نے مجھے دھکا دیا، اس دن میں نے کہا کہ اب میں ایسی گاڑیاں جمع کروں گا جو کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ ان بچپن میں ایک چھوٹی سی چیز نے اس کے اندر کیا پیدا کر دی؟ موٹیویشن پیدا کر دی۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور وہ ایسی موٹیویشن لیتا ہے کہ میں اس کے ایک قاتل کو نہیں ماروں گا، پورے نظام کو گرا کے حکومت اسلامی اس نے ایران میں کھڑی کر دی۔ امام خمینی سے پوچھا نا کہ آپ کا موٹیو کیا تھا؟ بچپن میں یتیم ہونے والا مجتہد ہے جن کے والد کو شہید کر دیا گیا، کہتے ہیں ایک غصہ تھا میرے اندر کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کو ماروں، لیکن میں نے کہا یہ کرائے کے 2-3 قاتل ماروں گا کیا ہوگا؟ وہ 4 اور پکڑیں گے، 2 مولویوں اور مار دیں گے، 6 اور پکڑیں گے، 4 مولوی اور مار دیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو یہ قتل کی سوچ پیدا کرنے والا نظام ہے اسی نظام کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ اتنی موٹیویشن پیدا کی، فرمایا یہ غصہ میں کسی کو قتل کرنے پر بھی یوز کر سکتا تھا، لیکن پورے غصے اور انرجی کو میں نے مجتہد بننے میں لگا دیا۔ یہ ایک پاور ہے، غصہ ایک اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کو کہاں یوز کر رہے ہو؟ ایک بندہ اپنے غصے کو غلط جگہ پہ یوز کر رہا ہے، ایک بندہ اس غصے کو پوزیٹو جگہ پہ یوز کر رہا ہے۔ یہی ساری انرجیز جو ہم لگا دیتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ گیا اور میں نے کسی مومن سے پوچھا، میں نے کتنے سال ہو گئے کہ مولانا تقریباً 97 میں آیا تھا اور $100 لے کر آیا تھا، اور ابھی میرے پاس تقریباً 4 فیکٹریاں ہیں اور 400 لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، ایک ساؤتھ افریقن روڈ کے کنارے لکڑی لے کے اس کو کاٹ کاٹ کے پتلے بنا رہا تھا، پسینے سے شل، ایسی محنت۔ میں نے کہا کہ تم لوگ پاکستان سے آتے ہو، انڈیا سے آتے ہو، یہاں ملینر بن جاتے ہو، اور یہ بیچارے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ ابھی تک لکڑی کاٹ کاٹ کے کیا بنا رہا ہے؟ پتلے بنا رہا ہے۔ وجہ تو انہوں نے کہا مولانا ایک ہوتی ہے گدھے والی محنت، ایک ہوتی ہے گھوڑے والی محنت، ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک۔ کہ یہ بہتر کرتے ہیں گدھے کی محنت، ہم آ کے کرتے ہیں گھوڑے والی۔ انرجی وہی ہے۔ اس بندے نے اپنی انرجی کو ایسی جگہ پہ لگایا جس کے ریزلٹس بہت جلدی ملنے والے تھے۔ اس بندے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنی انرجی کہاں پہ لگانی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم اپنی انرجیز کو غلط جگہ پہ لگا کے اپنی پوری زندگی کو تباہ ہو برباد کر، پتا ہی نہیں کہ میں نے انرجی کہاں پہ استعمال کرنی ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے انرجی کہاں پہ لگانی ہے۔ یہ وہ عقل جو خدا نے انسان کو دی، اگر اسے استعمال کرے، یہ ہم ہیں جو خود کو جہنم تک لے جاتے ہیں، اور یہ ہم ہی ہیں جو خود کو جنت تک لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے کون سکھائے گا؟ ایک طاقت جو خدا نے عقل کی دی ہے، دوسرا قدرت فرمانے معصومین ہے۔ کہ 2 جملے فرمائے، جس کی سلیکشن اچھی ہو، جس کا ریلیشن اچھا ہو، وہ اپنی زندگیوں میں کیا رہتا ہے؟ کامیاب رہتا ہے۔ جسے پتا ہو کہ میں نے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی، جسے پتا ہو میں نے کس کے ساتھ رشتہ بنانا ہے، کس کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا۔ کئی بچیاں، کئی ایسے جوان تھے غلط جگہ پہ رشتہ کر کے پوری زندگی انہوں نے اپنی کیا کر دی؟ تباہ کر دی، پتہ ہی نہیں تھا۔ اور کئی ایسے تھے جنہوں نے صحیح رشتے کر کے اپنی زندگی بھی آباد کی۔ یہ علی کا عقل تھا کہ سیدہ کے بعد ام البنین سے علی نے شادی کی۔ کہا کہ ایسی خاتون کے میرے لیے تلاش کرو، کیونکہ مجھے اس کی گود سے عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر عباس بنے، اس میں عباس کا کمال نہیں، یہ ام البنین کا کمال تھا جس نے قمر بنی ہاشم بنایا۔ یہ ماؤں کا کمال ہوتا ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہی وہ ٹریننگ ہے جو اہل بیت نے۔ جناب یہاں پہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جادو کی چھڑی لگے تو بندہ سکون میں آ جائے، جادو کی چھڑی لگے تو بندہ پرواز کرنا شروع کر دے، نہیں۔
یہ مکتب تعلم ہے، یہاں پہ سیکھا جاتا ہے، یہاں پہ عمل کیا جاتا ہے، یہاں پہ پرکھا جاتا ہے کہ اگر واقعاً کوئی مجھے اچھا لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے. یہی کیلکولیشن اگر جوان کرے تو زندگی میں کبھی تباہ و برباد نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو اصل سبب قتل معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شہادت اہل بیت ان کے قاتلوں کے دلوں میں غلط محبتوں کا آنا تھا، اور سبب ولی خدا بننا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا آنا تھا. ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ہر اللہ کے بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین کے بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اور رسول یا انبیاء اولیاء ان کے ولی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آج شیطان کا نبی کون ہے، شیطان کا رسول کون ہے؟ نبی کا کام ہے اللہ کی تعریف کرے، ولی کا کام ہے اللہ کا ذکر کرے اور لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو پیدا کرے تاکہ یہ آٹومیٹیکلی دوڑتے ہوئے کس کی طرف جائیں؟ اللہ کی طرف جائیں. وہ صرف کیا کرتا ہے، آپ کے دل میں ایک چھوٹی سی چنگاری لگاتا ہے، آپ کو عاشق خدا بنا دیتا ہے، پھر وہ خود آگے بڑھ جاتا ہے. نبی شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کے دل میں طاغوت کی محبت کو پیدا کرتا ہے، دنیا کی محبت کو پیدا کرتا ہے تاکہ آپ خدا سے رخ کو موڑ کے پھر دنیا کی طرف دوڑنا شروع کر دو. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں اگر شیطان کا کوئی نبی ہے تو وہ ہالی ووڈ ہے، شیطان کا اگر کوئی رسول ہے تو وہ بالی ووڈ ہے. یہ نمائندگان شیطان ہیں جو معاشرے میں فحاشت کو پھیلاتے ہیں، یہ نمائندگان شیطان ہے جو معاشرے میں حسرتوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ نمائندگان شیطان ہے جو انسان کے دلوں میں باطل کا عشق پیدا کرتے ہیں. آج واقعاً پوری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے. یہ ایک دجالی نظام واقعاً آ چکا ہے، وہ لباس ہو، وہ چوائس ہو، وہ ہمارے ہر چیز کا اسٹائل، ان کا قبضہ ہے ان چیزوں پر. لیکن فرمایا آخری زمانے میں امام زمانہ کے لشکر میں وہی شامل ہوگا جو ان ساری باطن کی قوتوں سے خود کو توڑے گا اور اپنا ربط حجت خدا کے ساتھ مضبوط کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہر انسان نے گھر جا کے سوچنا ہے واقعاً میرے دل میں کون کون سی محبتیں، کن کن محبتوں نے بسیرا کیا ہوا ہے. محبتیں بھی بائی ٹائم، کل اس کا ذکر کریں گے، بائی ٹائم محبتیں اپنی جگہ کو بدلتی رہتی ہیں. بچے کو جو پسند ہے وہ جوان کو نہیں، جوان کو جو پسند ہے وہ بوڑھے کو نہیں، عورت کو جو پسند ہے وہ مرد کو نہیں. ہر کسی کی پسند الگ الگ ہے. کچھ پسندیں بائی نیچر ہوتی ہیں، کچھ پسندیں ہم باہر سے ایڈاپٹ کرتے ہیں. مطلب آج سے 100 سال پہلے والے انسان کے پاس چلے جاؤ تو اسے نہیں پتا آئی فون کیا ہے، تو اسے بولو گے آئی فون اچھی لگتی ہے، وہ کہے گا یہ ہے کیا، اسے نہیں پتا. جس طرح شروع میں یہاں پہ لوگ آئے تھے تو کالے لوگوں کو شیشہ دکھاتے تھے، آئینہ دکھاتے تھے، وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے تھے اور آئینے کے بدلے میں وہ سونا دے دیتے تھے. تو انسان کو ایک تو ویلیو کا پتہ نہ ہو، دوسرا اگر معرفت نہ ہو تو تب تک محبت نہیں آتی. اب ایک انسان کو پتا ہے ہیرے کی ویلیو کیا ہے، وہ فوراً اس سے محبت کرنے لگے گا. اسے پتا ہے یہ مہنگا موبائل ہے، یہ سستا موبائل ہے، تو اس موبائل سے کیا کرنے لگے گا، محبت کرنے لگے گا. تو ویلیو کا علم نہ ہونا بھی انسان کو عاشق بننے نہیں دیتا. تو سب سے عشق خدا میں رکاوٹ ہماری اپنی جہالت ہے. ہم جاہل ہوں گے تو خدا کے عاشق کیسے بنیں گے؟ باطل نے خود کو اتنا دکھایا ہے، اپنے پر کھول دیے، اپنا حسن اس نے نچھاور کر دیا دنیا پہ، ہر دنیا اس کا عاشق ہو گیا ہے. وہی دیواریں، وہی سیمنٹ، وہی گھر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا ورک کیا جائے، تھوڑے لگژری چیزیں رکھی جائیں تو انسان اس چیز کا کیا بن جاتا ہے، عاشق. کیونکہ انسانوں کی عقل فارسی میں کہتے ہیں آنکھوں میں ہوتی ہے نا، ظاہر پرست ہم بہت ہیں، ظاہر کو دیکھ کے انسان کیا بن جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے. یہ معصومین کا کام ہے کہ جہالت کے پردوں کو ہٹایا جائے اور ہمارے وجود میں معرفت کو پیدا کیا جائے. تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کون سا پاور تھا جو اپنے اصحاب کو دیتے تھے، میں سمے تمار زبان کٹا دی پر علی کو نہیں چھوڑا، بازو کٹا دی امیر المومنین کو نہیں چھوڑا، وجود قطع ہو گئے علی کو نہیں چھوڑا. اور وہ تو میں سمے تمار تھا،
آج کے ہمارے شہداء شہید حججی سر قلم کر دیا پر اس نے چوں تک نہیں کیا. آپ کے پاکستان میں پارا چنار کے شہداء ویڈیوز موجود ہیں، کہتے توہین کر امام زمانہ کی، توہین کر امیر المومنین کی، نہیں کی. اور وہ مشین جس سے درختوں کو کاٹا جاتا ہے اس سے ان کے بدنوں کو قطع قطع کر دیا گیا. عراق میں ایک بندے نے اپنے دوست تھا یا کزن تھا یا بھائی تھا، اس کے ساتھ پرینک کیا. اس بندے نے اچانک گھر پہ اٹیک کیا، جس طرح لوگ پرینک کرتے ہیں. اٹیک کرنے کے بعد اس کے بندے خدا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی. پٹی باندھنے کے بعد کلیشنکوف اس کے سینے پہ رکھی اور کہا کہ علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہو. اس نے کہا نہیں کہوں گا. اس نے پھر وہ کلیشنکوف باقاعدہ جس سے لوڈ کرتے ہیں وہ آواز بھی نکلی، کہا اب نہیں کرو گے تو پورا بس تمہارے سینے میں خالی کروں گا. اس نے کہا نہیں کہوں گا. پھر اس کی پٹی کھولی، اس نے دیکھا تو میرے بھائی دوست میرے کھڑے ہوئے ہیں. یہ قدرت ایمانی وہ محسم تمار کے اندر تھی، آج بھی لوگوں کے اندر ہے نا. یہ معرفت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. مطلب مجھے پتا چل جائے کہ اس چیز کا عوض میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کرا. دنیا ہے، موت ہے، 1 منٹ کا جھٹکا ہے، لگ جانا ہے، چلے جانا ہے. ایران ایک شہید کا لاشا لایا گیا. ماں بار بار بولتی رہی کہ مجھے بیٹے کا جنازہ دکھایا جائے. وہ بہانے لاتے رہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، آپ کفن کہ ہم کفن دے دیں گے، غسل کے بعد آپ تابوت دیکھ لینا. ماں مان ہی نہیں رہی تھی. ماں کو سکون ہی نہ ملے. یہ پریشان کہ اس ماں کو دکھائیں تو کیسے دکھائیں. کہتے کیوں کہ اس جنازے پہ اتنے زخم تھے، اتنی بے دردی سے انہوں نے اس کو مارا تھا کہ میں ڈر تھا کہ ماں ہے، بچے کے بدن کو دیکھے گی، شاید برداشت نہ کر سکے. کا نہیں دکھایا، انہوں نے دفن کر دیا. آخر تک روتی رہی تم نے میرے بیٹے کا چہرہ مجھے کیوں نہیں دکھایا. وہ ماں کہتی ہے خواب کے عالم میں میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اماں اس لیے میرا جنازہ نہیں دکھا رہے تھے کیونکہ میری شہادت بڑی دردناک انجام میں ہوئی تھی. اور بیٹے نے اپنی شہادت خواب کے عالم میں ماں کو دکھائی کہ میں کیسے شہید ہوا تھا. لیکن اسے یہ بھی بتایا کہ اماں یہ تکلیف ایک طرف لیکن دیدار حسین دوسری طرف. جب یہ دو چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے، شہید حججی کی ویڈیو موجود ہے کس طرح سلم قلم کیا. کتنے ہمارے شہداء ہیں، وہ تو ہمیشہ میں تمام تو پرانی بات ہے نا. آج کے شہداء کو دیکھ لیں. یہ معرفت ہے کہ آج سے 100 سال پہلے والے انسان کو نہیں پتا کہ موبائل کی ویلیو کیا ہے. آج کے بچے کو ہی پتا ہے. مطلب 100 سال پہلے اس چیز کی اس بندے میں معرفت نہیں ہے، لیکن یہ 10 سال کا بچہ اسے معرفت ہے. تو یہ معرفت ہے جو ہمارے دلوں میں چیزوں کی ویلیو کو پیدا کرتی ہے. یہ علم ہے جو ہماری چیزوں کے، ہمارے وجود کے اندر روشنی کو پیدا کرتا ہے. پھر انسان چیزوں کی سلیکشن صحیح کرتا ہے. غلط محبت تبھی ہوتی ہے کیونکہ ہم جاہل ہوتے ہیں. آج شیاطین اور نمائندگان شیاطین بڑی زحمتیں کر کے اپنے حسن کو دکھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پروڈکٹ بھی انہوں نے بیچنا ہوتا ہے، اس کو ایسا کر کے دکھاتے ہیں. مثلاً کوک کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو، پیپسی کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھیں تو دکھاتے ہیں شدید قسم کی گرمی اور بندے نے بوتل پی اور ایسے لگا جیسے کینیڈا کی سردی والے موسم میں بندہ آ گیا ہے. سارا فیک ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اس جھوٹ کو دیکھ کے پسند کرتے ہو، لائک کرتے ہو. وہ جھوٹ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے اتنی خوبصورتی سے وہ جھوٹ بولا ہے. اس جھوٹ کو بھی آپ کیا کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اور اس جھوٹ کو دیکھ کے وہ چیز خریدنے بھی جاتے ہو. اب بتائیے ہم بڑے بے وقوف ہوئے یا وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ ہے طاغوت، کتنی آسانی سے چیزوں کو بناتا ہے. اور یہ آج نہیں، ہر زمانے میں انہوں نے اس طرح بنایا کیا. بڑے لشکر بنائے، امتوں کو اولیاء خدا کے ساتھ دور کیا. حضرت موسیٰ کو طور پہ جاتے وعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناہا بعشر. کیا کیا حضرت موسیٰ کے بعد؟ انہوں نے بچڑا بنا دیا. ایسا خوبصورت بچڑا بنایا کہ نبی کی نبوت کو چھوڑ کر پھر بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور کیا کیا امام حسین نے؟ اصحاب کو جمع کیا اپنے خیمے کے اندر، کہا جس نے جانا ہے چلا جائے. نہ میں شکایت کروں گا قیامت کے دن نانا سے، نہ میں شکایت کروں گا اپنی اماں سے. اپنی مرضی کے ساتھ رکنا چاہو رک لو. فرمایا شرعاً میں نے تم سب کے سروں سے جہاد اٹھا دیا.
مطلب اب چلے بھی جاؤ گے تو تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کہتے ہیں کچھ تھے جو اٹھ کے چلے گئے. اتنا کریم امام تھا کہ اس نے چراغ بجھا دی تاکہ کسی کو اٹھنے میں شرمندگی نہ ہو. ہمارے مصائب میں چراغ کیوں بجھائی جاتی ہے؟ کچھ لوگوں کو رونے میں شرمندگی ہوتی ہے. چراغ بجھائی جاتی ہے کہ بندے خدا کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا، رونے میں اب شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عبداللہ الحسین نے چراغ بجھا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ کے تجھے شرم آئے، کیسے حسین کو چھوڑ کے جائیں. کہ نہیں، جسے جانا ہے چلا جائے. اور جب چراغ کو چلایا، جو نہیں گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے، راسخ تھے. امام نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا مولا اگر ہمیں شہید کر دیا جائے، شہید کرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ٹکڑے کرنے کے بعد جسموں کو جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا کے کربلا کی سرزمین میں اڑا دیا جائے، مولا واللہ پھر بھی بار بار پیدا کیا جائے نا، اپنی جان کو تجھ پہ قربان کریں. اب جب معرفت آ گئی تو بندہ عباس کی طرح بن جاتا ہے. معرفت آ گئی تو بندہ حر بن جاتا ہے. اب امام حسین نے اپنے اصحاب کو معرفت کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچایا جو منزل یقین ہے. ہم سب نے جنت کا سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. ہم سب نے ملائکوں کی باتیں سنی، آج تک کوئی ملک نہیں دیکھا. امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان ان سب کو ان کا مقام جنت میں دکھایا. اب یہ مقام یقین پہ آ گئے. مقام یقین پہ جب بندہ آتا ہے نا، اب وہ منزل سکون پہ آتا ہے. اب آپ سنتے ہو کہ شمر ابی عبداللہ الحسین کے سینے پہ سوار تھا، لیکن کاتب کربلا یہ لکھتا ہے کہ حسین کے چہرے پہ ذرہ برابر میں نے پریشانی نہیں دیکھی. کہ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ابی عبداللہ الحسین ہے جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے. کہ جب اکبر کے لاشے پہ آئے تو ایسے لگا کوئی 70 سال کا بوڑھا ہے. پہلے بال کالے تھے اور بال سفید ہو چکے. اور جب عباس کے لاشے پر آئے، عجیب کربلا کا جملہ ہے، عربی میں ایک جملہ ہے بکل حسین. یہ راوی کہتا ہے اکبر کے لاشے پہ آئے بکل حسین، حسین بہت روئے. قاسم کے لاشے پہ آئے بکل حسین، حسین بہت روئے. اصغر کا لاشا اٹھایا بکل حسین، حسین بہت روئے. لیکن جب حضرت عباس کی بات کرتا ہے نا، یہ نہیں کہتا حسین روئے. ہر لاشے کو جب اٹھایا کہ حسین روئے، حسین روئے، حسین روئے. لیکن کہتا ہے جب بھائی کے لاشے پر آئے نا کہ صاح الحسین، حسین نے چیخنا شروع کر دیا. درد اتنا تھا کہ چیخنا شروع کر دیا، خدایا میرا بھائی بھی مجھ سے. اور کہنے لگے عباس اب مجھے تانے دے رہے ہیں کہ عباس نہیں رہا تو حسین کیا کرے گا. لیکن یہ ساری کیفیتوں کے گزرنے کے بعد یہ کرم اہل بیت سنو کتنے کریم ہیں آپ کی مولا اور اہل بیت. کہتے شمر اب عبداللہ حسین کے سینے پہ سوار تھا. بعض لوگ اعتراض کرتے مولانا یہ روایتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. تو بار بار کہتے رہے شمر تھوڑی دیر میرے چہرے کو دیکھو. کہتا حسین میں جانتا ہوں کیوں بول رہے ہو، کہ میں آپ کو دیکھوں گا میرا ارادہ بدل جائے گا. میں ارادہ نہیں بدلنا چاہتا. کہ شمر تو چاہتا کیا ہے؟ کہ آپ کا قتل، سر قلم کرنا. امام نے فرمایا میرے بدن کو دیکھو اتنے زخم ہیں، اگر تھوڑی دیر میرے بدن سے دور ہو جاؤ تو میری روح اس بدن سے پرواز کر کے چلی جائے گی. اب طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، خون بہہ رہا ہے. میں نہیں چاہتا تیرے ہاتھ قتل امام میں رنگین ہو جائیں، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے، قتل امام کی معافی نہیں ہے. شقی نہ بن. آخر دم تک امام کوشش کرتے رہے اسے گناہ اکبر سے کیا کیا جائے، بچایا جائے. یہ کرم اہل بیت ہے. بہن کے پاس آتے ہیں بہن زینب،
مجھے وہ کرتا دو جو اما زہرا نے سیا تھا۔ کربلا کے وداع میں بھی جناب سیدہ کی یاد آئے۔ اب ایک بندہ ماں سے بچپن سے محبت کرتا اور ماں کی ایک نشانی ہو، کتنا امام حسین نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوگا اپنے 60 سال کی ایج تک۔ کرتا پہننے دیا، امام حسین نے کرتا پہنا۔ کتنا مشکل ہوگا امام حسین کو اس کرتے کو پھاڑنا جو سیدہ نے ہاتھوں سے سیا ہے۔ کہتے خنجر نکالا اور اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ سیدہ نے پوچھا کہ حسین بھیا یہ اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ اب بہن زینب یہ جو عرب باہر کھڑے ہیں یہ تیرے بھائی کو شہید کریں گے اور میرے بدن سے ہر چیز اتار کے لے کر جائیں گے۔ امام کا مطلب صاحب حیا کا ایک کرتا بدن پر ہے، میرا دل نہیں کہ یہ بھی اتر جائے، بدن عریان ہو جائے گا، کب پھٹا ہوا ہوگا، قیمتی نہیں دکھے گا تو کرتے کو کوئی اتارے گا نہیں۔ بی بی زینب سمجھ گئی اس مصیبت عظمیٰ کو، لیکن مقام تعجب یہ جملہ مومنین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دوسرا کرتا الماڑی میں وہاں پہ پڑا ہوا تھا، امام حسین نے کہا وہ کرتا مجھے تو، کچھ کہتے ہیں زرد رنگ کا کرتا تھا، اور اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر امام حسین نے دوسرا کرتا پہنا۔ سیدہ زینب نے تعجب کیا کہ بھیا حسین جب خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہر چیز لوٹ کے لے جائیں گے، پھر یہ نیا والا کرتا اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر کیوں پہن رہے ہو؟ جملہ سنیے گا، فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ ارے جو اپنے قاتل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنے عزادار کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے؟ مانگنے کا ہنر، انہوں نے عشق کی انتہا کی ہے۔ یہاں مقام امتحان ہے تو ہمارے لیے ہے کہ ہم آل رسول سے کتنا عشق اور محبت کرتے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کرے اس مظلوم خانوادے پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو حسین کی پامال لاش روایت کے جملے ہیں،
جب بی بی زینب کی نگاہ زخمی بدن امام حسین پہ پڑی، خدا کسی بہن کو بھائی کا پامال لاشا نہ دکھائے، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، رو کے کہنے لگی میرے اللہ، میرا حسین ایسا تو نہ تھا، میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے دوڑے، میرے اللہ اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ بڑی مظلومیت جناب زہرا کی، یہ بی بی مدینے کے بعد کبھی حسن کے جنازے پہ رونے کے لیے آتی تھی، کبھی کربلا میں ہر شہید کے لاش پہ آتی۔ روایت کے جملے، جب سالم نے امام حسین کا سر قلم کیا تھا، راوی کہتا ظالم نے 9 ضربتیں چلائی، اب یہ بھی مقام مظلومیت ہے کہ 9 ضربتیں کیوں چلائی؟ جس طرح امام حسین کا سر قلم ہوا، اسی طرح کسی شہید کا سر قلم نہیں ہوا۔ تبھی امام رضا فرماتے ہیں وابن الشبیب، اگر زندگی میں رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پر رویا کرو، ایسے میرے بابا کو شہید کیا گیا جیسے بھیڑ کو شہید گلا کاٹا جاتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن امام زمانہ ایک سلام دے کے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ او جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا تھا، ایک ضربت نہیں ظالم نے 9 ضربت چلائی۔ اکثر اعتراض ہوتا ہے شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنی مظلومیت تھی ہم تو کچھ بھی نہیں روتے، لیکن کہاں امام زین العابدین کا رونا؟ جب بازار میں جاتے تھے، مخصوصاً گوشت کی دکان والے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے، کہیں زین العابدین کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دن مولا بازار گئے، گوشت والا کپڑا ڈالنا بھول گئے، جیسے میرے مولا کی نگاہ پڑی، رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پردیسی بابا۔ گوشت والے نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا واللہ مجھے پتا نہیں تھا آپ آنے والے ہیں، کہنے لگے ذرا میرے کچھ سوالوں کا جواب دے۔ جی میرے مولا، فرمایا یہ بتا جب تو اس حیوان کو ذبح کر رہا تھا کیا تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ رو کے کہنے
لگا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں نے پانی پلایا تھا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر لیا، رو کے کہنے لگے ہائے میرا علی اسرار، او دین دل کا پیاسا، تو حیوانوں کو بھی پانی پلاتا ہے، پر ظالموں نے میرے ننھے سے بھائی کا پانی نہیں پلایا۔ دوسرے سوال میں پوری بازار کو رلا دیا، کہنے لگے یہ بتا جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا تھا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا ظالم نے 9 ضربتیں کیوں چلائے تھے۔ کہنے لگا مولا میں آپ کا جانے والا ہوں، میں نے چھری کو تیز کیا تاکہ گلے کے کٹنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، اور ظالم نے خنجر قدس میرے بابا کا گلا کاٹا تھا۔ آخری سوال میں پورے بازار میں قرآن بپا کر دیا، کہنے لگے بس میرا آخری سوال کا جواب دے جی میرے مولا۔ کہنے لگے یہ بتا جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا کوئی اور حیوان تو تجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ شیعوں کے لیے مولا کی وصیت ہے، کبھی حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح نہ کیا کرو۔ کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا، اتنا کہنا تھا فریادیں بلند ہوئے، رو کے کہنے لگے ہائے میری پھوپھی زینب، او 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، وشمر جالسون علی صدر آخذ الملحیت، عرض کیا 9 ضربتیں چلی۔ اکثر علماء پڑھتے ہیں فرمایا جب ضربتیں چلنے لگیں انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، ملک مقرب موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں۔ کہتے ہیں جب پہلی ضربت چلی آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، منہ کو موڑ لیا۔ دوسری ضربت چلی نوح نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضربت چلے ابراہیم نے کہا میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ضربتیں چلتی رہی، انبیاء منہ پھیرتے رہے۔ ایک ضربت چلی جبرائیل نے کہا اللہ یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ راوی کہتا ہے آخری ضربتیں چلنے والی تھی، رسول خدا نے کہا میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ علی نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حسن نے کہا بھیا میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سب نے اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ حسین کی آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا کہنا تھا ایک کالے برقعے میں بی بی آئے، اپنی چادر کو پھیلایا، آجا میرے لال حسین، آجا میرے پیاس حسین، تیری ماں زہرا موجود ہے۔ میں کہوں بی بی کہاں کہاں جاؤ گی، کبھی کربلا
کبھی کوفے کا بازار، کبھی شرابی کا دربار، ماتم حسین